تو نبی پاک نے کس کو کہا؟ حضرت بلال کو کہا کہ بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو. اب جو سرداران مکہ تھے نا وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار اتنی بڑی فیملی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، فتح مکہ کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دی تو کچھ لوگوں کو برا لگا، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو بلا کر کیا کہا، آپ سنیں پورا واقعہ کو. واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے. اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا. اٹ مینز وہ افریقن تھے، عرب کے اندر ایک افریقن غلام کے طور پر وہ آئے تھے. اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری. جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا. اب امیہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے، اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں، گرمی کا سیزن ہے، ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت. لیکن مکے کی گرمی، جن کو جو گئے مکے مدینے میں، حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے سینے پر پتھر رکھتا تھا. اور کہتا کہوں بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں، بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں، آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے، آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی، اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ، اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم، میں مثال کے طور پر اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر، میں نے تو تمہارے بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے، مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو، اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے، وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا، جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا، کہا حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر، بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابوبکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، یاد رکھیے گا. اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ، ٹھیک ہے نا. فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں، اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں، معاف کیجیے گا، فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی، اس کے 13 سال مکے میں گزارے، 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے، سرداران مکہ موجود تھے، اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے، آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو، مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا، میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے، وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں 21 سالہ کوشش میں. اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں. معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا،
دشمنی چلے گی, نسل در نسل چلے گی, مٹا کے رکھ دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو. ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,021 سالوں میں. اور معافی کے بعد within 2 years 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اینڈ فرام دیٹ ڈے, ایک اور بات, ہسٹری پڑھیے اسلام کی, فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے, آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا. 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سب آزاد ہو, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا. لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا. جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکے کی چابی, کعبے کی چابی ملی, اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی. یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا. تو نبی پاک نے کس کو کہا؟ حضرت بلال کو کہا کہ ایک بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو. اب جو سرداران مکہ تھے نا, وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار, اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں, اتنا پیسہ ہمارے پاس, اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ, اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع, وہ بھی کعبے کی چھت پر, وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو. اللہ اکبر. یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں, کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا, ہم بڑے خاندان والے, ہم پیسے والے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا. پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے. اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا. اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے. پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے. جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر نہیں. فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے, وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے, وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے, وہ سب سے زیادہ, ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے. اور یہی اسلام کا حسن ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں. بالکل اچھی بات. یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں, آپ پیچھے ہیں, اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے, لیکن وہ عبادت گزار ہے, اس کو قرآن آتا ہے, مگر صرف نماز کی حد تک. امام صاحب نے نماز پڑھا دی, پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے. نہیں, یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. دوستو آپ نے سنا, اپنا رائے ضرور دیجیے گا. اور ہاں دوستو, اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک بھی کریں, کمنٹ بھی کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.